اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس تفسیر قرآن میں قرآن مقدس کے سورۃ البقر کی آیت نمبر 128 اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب بنا کی حضرت اسماعیل کے ساتھ تو دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنے حضور گردن جھکانے والا بنا اور ہماری اولاد کو بھی مطیع و فرما بردار بنا اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں پر پتہ یہ چلا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بتائیے کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم دین کے مسائل اور عبادت کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اب تک آپ اور ہم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، وضو کے طریقے، غسل کے طریقے، ہے نا، نماز کے طریقے، قرأت کے مسائل، یہ سب عبادت ہی کے طریقے سیکھنے کا حصہ ہے۔ اور گویا کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اس کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا موقع میسر کیا، عطا فرمایا، اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ لہذا سنت ابراہیمی یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ سیکھیں اور اس کی دعا کریں، ہے نا، اور کوشش بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر عبادت کا طریقہ سیکھے اکثر عبادت ضائع ہو جاتی ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، ہے نا، عبادت عمل بھی کریں، مشقتیں بھی اٹھائیں، بدلہ ان کا جہنم کی آگ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت علم سیکھنا فرض ہے نا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اسی میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ علم دین جو سیکھنا فرض ہے، یہاں علم دین سے مراد علم جو سیکھنا فرض ہے، یہاں علم سے مراد علوم دینیہ ہیں۔ چلیے اب آگے کی آیت، اللہ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دوسری دعا ہے۔ مسلسل حضرت ابراہیم بنائے کعبہ کے بعد دعا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دعا حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں کی، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ، اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، ایک رسول انہی میں سے، ہے نا۔ آیت کریمہ پہ توجہ دیں، ربنا وابعث فیہم، ربنا اے رب ہمارے، وابعث فیہم بھیج ان میں، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، ہے نا، کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، وَيُزَکِّیہم اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے نا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ اے اللہ انہی میں سے، ان میں ایک رسول بھیج۔ مطلب یہاں مراد کس کے لیے دعا کی؟ کون سا رسول مراد ہے؟ وہ رسول کس کی نسل سے ہوگا؟ یاد رہے کہ اس سے مراد محمد عربی سید عالم جان عالم رحمت للعالمین ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں مراد حضرت ابراہیم دعا کون کون کر رہے تھے؟ اوپر کی آیت دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نویں اور اسماعیل
یہ دونوں اس وقت یہ دعا کر رہے تھے. تو ان کی دعا تھی کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے. لہذا یہ دعا نبی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ دعا کی کہ اے رب اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت کر. یہ دعا قبول ہوئی اور انہی دونوں کی نسل سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا. یاد رہے کہ حضرت ابراہیم کی دیگر اولادوں سے یعنی بنو اسحاق سے، حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت اسحاق، یہ دونوں نبی ہیں. مگر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد انبیاء کرام اور جو نسلیں چلتی رہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوتی رہیں. حضرت اسماعیل سے ان کی نسل میں کوئی نبی نہ ہوا. آخری نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں تشریف لائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہوا. اولاد ابراہیم میں باقی انبیاء جتنے ہوئے وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ کہ اس میں رسول اللہ ہی کیوں مراد ہیں، ہے نا؟ تو آپ آیت کریمہ بے غور کر لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا. دعا کی ہے ربنا وبعث فیہم، ہے نا، رسولا منہم، فیہم وبعث فیہم رسولا منہم. یہ بتا رہا ہے کہ جس نبی کے، جس رسول کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے کی وہ انہی کی نسل سے، اور وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہو. دیگر انبیاء حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء بنو اسرائیل وہ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے، حضرت اسماعیل کی نسل سے نہیں تھے. پتہ یہ چلا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں مسئلہ دیکھ لیں، سید عالم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا، اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کی جا رہی ہے، بعثت کی دعا کی جا رہی ہے. گویا کہ یہ سرکار کا میلاد منایا جا رہا ہے نا، ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس حال میں کہ حضرت آدم کے پتلے کا خمیر ہو رہا تھا. میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت ہینا وضعتنی. میں ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، وہ جو قرآن پاک میں ہے نا، کیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمدا، ہے نا، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے والدہ کا وہ خواب ہوں، اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. خرج منہا نوراً، ان سے اور ان کے لیے ایک نور ساطع ظاہر ہوا. اضاء له قصور بصرہ من ارض الشام، جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات روشن ہو گئے. اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو میرے نبی نے کیا کہا، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. وہ کون سی ابراہیم کی دعا؟ جو ہمارے نبی سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر میں دعا کی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہے نا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی جس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں، انا دعوت ابراہیم، میرے نبی نے کہا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی وہ دعا ہوں. یہی دعا جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بولیے ایمان روشن ہوا کہ نہیں؟ دلوں میں جلا پیدا ہوئی کہ نہیں؟ یہی ہے نا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے غیراتے جائیں گے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، ہے نا. کیا ہے وہ؟ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، ہے نا.
بس میری کی نہیں. ہاں تو بہرحال یہ آیت احادیث کریمہ جو میرے نبی نے فرمایا، تو یہاں پر دعائے ابراہیم سے مراد یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو اللہ کی بے پناہ حمد و ثنا ہے اس کے اس احسان پر. سمجھے کہ نہیں؟ تو رسول بھیجے، اب اس میں ہے کہ تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے. تو کتاب سے مراد قرآن اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معانی کا سکھانا مراد ہے. یہیں سے ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھاتا چلوں. قرآن زبان عرب میں اترا، عربی زبان، عربوں کی زبان عربی، ظاہر سی بات ہے اگر صرف لینگویج کو سمجھنے سے کتاب کی حکمت اور علم حاصل ہو جائے تو پھر عرب کے لوگوں کو قرآن عربی زبان میں دے دیا جاتا، وہ اسے سمجھ لیتے، پھر سکھانے کے لیے رسول کی کیا ضرورت ہے نا؟ کیا دعا کی ان میں ایک رسول مبعوث فرما انہی میں سے جو تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سمجھائے. پتہ یہ چلا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علم قرآن میں تو موجود ہے مگر لوگوں کی عقل قاصر ہے تمام علوم کو سمجھنے سے. سمجھنا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن میں سب کچھ تو ہے مگر ہر آدمی کی صلاحیت نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. لہذا قرآن کا ترجمہ تو پڑھیں، اس کے معانی کو سمجھ کر کے پڑھیں، کوشش کریں مگر مسئلہ نکالنے کی کوشش نہ کریں، خود عقیدہ مت بنانے کی کوشش کریں، بلکہ ترجمہ ان کا نہ پڑھیں بلکہ ان کا پڑھیں جس سے ایمان کی جلا ہو سکے، اور وہ ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. تو کتاب و حکمت عربوں کو عربی زبان میں اترا قرآن، اس کو سمجھانے کے لیے نبی تشریف لائے، ہے نا؟ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چلیے حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ پختہ علم سکھائے. حکمت کے معنی میں بہت اقوال ہیں. بعض کے نزدیک حکمت سے مراد فقہ ہے، اور قتادہ کا قول ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے. بعض کہتے ہیں کہ حکمت علم احکام کو کہتے ہیں. حاصل خلاصہ یہ ہے کہ حکمت علم اسرار ہے. حکمت چنانچہ اس کو بڑا اہم دیا گیا، من یعطی الحکمہ جسے فقط اوتی خیرا کثیرا، جسے علم حکمت عطا کیا گیا اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی. تو گویا کہ اگر یہاں پر حکمت سے مراد فقہ لیا جائے تو یہ خیر کثیر ہے. چلیے خیر. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کرے. ستھرا کرنے کے کیا مطلب ہیں؟ لوح نفوس، لوح نفوس کو اور دل کی تختیوں کو، نفس کی تختیوں کو قدورتوں سے پاک کر کے حجابات اٹھا دینا، استعداد کے آئینے کو روشن کر دینا اور انہیں اس قابل کر دیں کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے. اسی لیے تو وہ انہوں نے جو دیکھا ہے نا، جنہوں نے دیکھا ہے نا، کیا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، حسن تجھ سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تجھ سا نہ کہیں دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نہ ایک بنایا. جس نے ایک مرتبہ اپنی نظروں سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پھر کیا حال ہوا؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہے نا؟ کہ جب ان کا جلوہ نظروں میں سما جائے تو پھر اس کے بعد کسی جلوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ جلا جب دل کے بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.